السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا محبت۔ کیا اسلام میں محبت کیسا ہے؟ اسلام محبت کے بارے میں کیا سمجھاتا ہے؟ کیا اسلام میں محبت کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھ لو، اسلام کا دوسرا نام ہی محبت ہے۔ اسلام کا دوسرا نام ہی محبت ہے کہ محبت کے ذریعے ہی اسلام کے تمام طرح کے احکامات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اسلام کا معنی سلامتی ہے، تو سلامتی اسی وقت درمیان میں ہوگی، امن اسی وقت درمیان میں ہوگا جب آپس میں محبت ہوگی۔ تو اسلام کا دوسرا نام ہی محبت ہے۔ تو اسلام کو محبت کے ذریعے ہی ہم اپنانا چاہیے۔ جیسا کہ چھوٹی سی مثال اٹھا لیں، اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے کہ مجبور ہو کر، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے محبت کے ساتھ، تو کس کا فیصلہ اچھا ہوگا، کس کا انجام اچھا ہوگا؟ باقاعدہ واضح بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ کرتا ہے اس کا انجام سب سے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ شرط ہے، اور لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط اور پہلی شرط یہ بھی ہے کہ محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور دل کے سکون کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی دل سے تسلیم کر رہا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے محبت ایک شرط ہے۔ اگر وہ دل میں نہ ہو، کسی کے جبر پر، کسی کے پیسوں میں، کسی کے بہکاؤ میں، کسی کے دباؤ میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بیکار ہے۔ تو اسلام کی شروعات ہی محبت کا پیغام دیتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو خاص اعمال کیا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے خود کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ رسول تمہارے لیے سب سے بہترین آدمی ہو۔ ساری دنیا میں، سارے جہاں میں تم سب سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اسی وقت تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ عمر نے خود اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تم کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، مگر میری جان سب سے زیادہ چاہت ہے، میری جان سے زیادہ نہیں۔ میں آپ سے زیادہ میری جان کو محبت کرتا ہوں، میری روح کو محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، جب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا۔ تو اسی وقت عمر نے کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ تمہاری محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ایک دم سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اسی وقت کامل ایمان، کامل مومن بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس محبت کے علاوہ انسان جبراً مجبور سے عبادت کرے، یہ عبادت ناقابل قبول ہے، اس کا ثواب نہیں بلکہ وبال ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے محبت اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اب محبت کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ محبت ہو، رسول کے ساتھ محبت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مطلب یہی ہوا کہ جو بھی احکامات اللہ نے اور رسول نے دیے ہیں اس پر عمل کرنا ان کی محبت ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ سکھایا اس پر چلنا محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر اس پر عمل کرنا، اسی طرح ہم کی زندگی گزارنا، یہ محبت ہے۔ اگر ہم صرف عشق کے نام پر الفاظ زبان پر نکال دیں تو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ ظاہری محبت ہے جس کی وجہ سے گناہ کے علاوہ ثواب ہرگز نہیں ملتا۔ اور والدین کے درمیان محبت ہونا چاہیے، بیوی کے درمیان محبت ہونا چاہیے، اولاد کے درمیان محبت ہونا چاہیے، گھر کے درمیان محبت ہونا چاہیے، پڑوسیوں میں محبت ہو، اسلامی بھائی چارگی، بھائی بہن سب کے درمیان محبت ہو۔ جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول نے محبت کیا، درختوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے محبت کیا ہے، ساری امت کے ساتھ اللہ کے رسول نے محبت کیا ہے۔ تو اس طرح کی سچی محبت ہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسرے معنی اگر ہوں تو یہ محبت غلط ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح محبت کا پیغام یہی ہے
یہ خود سمجھیں اور اسلام کے ساتھ اچھی محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ماں باپ سے اچھی محبت کریں، اور اپنے گھر میں بھائی بہن ہو، میاں بیوی ہو، بچے ہو، سب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ محبت کی فضا پھیلائیں، جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم، اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے خود ایک لقمہ کھلائے. شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے خود ایک لقمہ محبت کے ساتھ کھلانا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو اس وجہ سے محبت کی فضا پھیلانے کی کوشش کریں، نفرت سے بچے رہیں، برے گمان سے بچیں. اللہ سے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.